جتنے شادی شدہ حضرات بچوں والے بیٹھے ہو اور بچوں والیاں بیٹھی ہو، خدا کے واسطے ان کے سامنے اپنے شوہر سے نہ جھگڑا کرو، اپنی بیوی سے نہ جھگڑا کرو. یہ تمہارے بچے تو سادہ سی سلیٹ سے تختی ہے، ان کے اوپر جو لکھو گے بڑھاپے میں وہی پڑھنا پڑے گا. غلط لکھو گے پڑھنے میں دشواری ہوگی، اچھا لکھو گے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. کوئی تو مجھے ایسا گھر دکھاؤ جامع عربی قاعدہ پڑھاتی ہو، ماں کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، وہ بچے کو کیسے پڑھائے گی؟ قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، باپ نے جہیز کی صندوقڑی میں قرآن دیا تھا، آج تک ماں نے وہ کھول کے نہیں دیکھا. روزانہ میرے عزیزو اللہ اکبر کھول کے دیکھتی ہے، روزانہ پسمک سے کھول کے دیکھتی ہے. سردی کا موسم آیا اور میرے عزیزو گرمی کے بستر اندر رکھے گی، سردی کے باہر نکالے گی. پاپی اے کتھوں لے کے آئی؟ میرا برا دبئی تو لے کے آیا، میرا ابا لاہور سے لے کے آیا، اور تو نے 2 لاکھ کا فرنیچر دکھایا. یہ میرا بھائی لے کے آیا، یہ میرا باپ لے کے آیا. سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن بھی کھول کے دکھا، کمبل تیرا بھائی لے کے آیا، یہ قرآن آمنہ کا لال لے کے آیا ہے. کمبل کا تحفہ تیرے بھائی نے دیا، قرآن کا تحفہ آمنہ کے لال نے دیا ہے. کہتی مجھے پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے، سینے سے لگانا تو آتا ہے، چوبنا تو آتا ہے، کھولنا تو آتا ہے، اور قرآن پڑھنا دور کی بات ہے. کھول کے دیکھ لیا کرو. یہ ایسا یار ہے، شور قبر تک چھوڑ سے چلا جائے گا، بیوی گھر کے دروازے پھینکے گی، چل یار حوالے رب دے. لیکن قرآن ایسا باوفا یار ہے، جب تک جنت کے دروازے پر نہ چھوڑے قرآن تیرا میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، شان اولیاء اللہ. ماشاءاللہ. نہیں یقین آتا میں چیلنج کرتا ہوں، میں دور نبوت کی بات نہیں کرتا، میں نبی کے صحابہ کی بات نہیں کرتا. چند دن پہلے، سال پہلے، 2 سال پہلے تمہارے علاقے میں کوئی حافظ قرآن مرا ہو، جاؤ اس کی قبر کی مٹی ہٹا کے دیکھ لو، اللہ کی قسم جسم بھی سلامت نظر آئے گا، کفن بھی سلامت نظر آئے گا. اگر کفن تمہیں نظر نہ آئے، عبدالحنان چیلنج کرتا ہے میں خطابت چھوڑ دوں گا. قرآن کی یاری دھوکے کی یاری کوئی نہیں، معاملہ اللہ کا. بے شک تھوڑی بہت غفلت میں زندگی گزار کے گیا، لیکن اپنا سب کچھ قرآن پہ قربان کر دیا. یہ قطب الدین بختیار کاکی 17 پاروں کا حافظ بنا. اس نے پڑھایا کہ میری امی نے؟ کب پڑھایا؟ میں نے تو تجھے کبھی سپارہ کھول کے دکھایا نہیں، نہ تُو نے کھول کے دیکھا. کہ اماں جان تجھے کیا پتا، میں نے تو خدا کا شکر کیا میں کس قاریہ کی گود میں آ گیا، کس ولیہ کی گود میں آ گیا. اماں تو نے 9 مہینے مجھے کوک میں اٹھا کے اتنا قرآن سنایا، 2.5 سال سینے سے لگا کے دودھ پلا کے اتنا قرآن سنایا، مجھے قرآن کی لوریاں دی. اماں مجھے سینے سے لگا کر اتنا قرآن سنایا، مجھے اپنے بازو پہ لٹا کر اتنا قرآن سنایا. تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اماں مجھے 17 سپارے یاد ہو گئے. استاد کہنے لگا بی بی رہ جا کر. ماں خوشی خوشی لے کے آئی، بار بار قطب الدین کا منہ چوم رہی ہے. اماں روٹی نہ کھا لے، بھوک لگی ہے، جلدی کر آٹا گوندھ کے تبھی چڑھا روٹی پکا. ماں نے گود سے اتار کے جھٹک دیا، کہنے لگی قرآن خدا کا پڑھے، روٹی میرے سے مانگے. کل تک روٹی میں پکا کے دیا کرتی تھی، اب جس کی نوکری کرے گا روٹی کا انتظام بھی تیری وہی کرے گا. اماں وہ کہاں کس طرح کرے گا؟ وہاں قطب الدین بختیار کاکی کی اماں نے مصلی بچھایا. ہماری تو گھر کی تربیت ہی غلط ہو گئی، تویزیں لیتی پھرتے ہو، بچہ قابو نہیں آتا. جب اللہ نے گود والا جھولا دیا تو اس وقت قابو تو نے کیوں نہ کیا؟ سارا دن کتا بلا کا کرتی تھی، اس وقت ماتھا چومتی. تیرے ماتھا چومنے کی برکت سے اللہ تجھے بھی نہیں سے ولایت کا مقام عطا فرماتا. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں دہلی سے کاندھ لے
کا سفر کر رہا تھا، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں اپنی سواری سے نیچے اترا، اللہ اکبر کہنے لگے، مجھے وضو کے لیے پانی درکار تھا، میں نے سارے گاؤں میں پانی تلاش کیا، مجھے نہیں ملا، میں نے کسی سے پوچھا، میں نے پانی چاہیے، کسی نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا، میں کنویں کے پاس گیا، رسی ڈول اس میں کوئی نہیں تھا، کنویں کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھی، میں نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا پتری جلدی کر گھر سے کوئی رسی کپڑا لے کے آ، کوئی ڈول لے کے آ، کہنے لگے بزرگوں کی کرو گے، میں نے کہا بچی کنویں سے پانی کھینچوں گا اور وضو کروں گا، کہنے لگے اور تو کوئی کام نہیں، میں نے کہا نہیں، مولا فرماتے ہیں بچی نے میرا ہاتھ پکڑا، پانی کے کنویں کے پاس لے گئی، بسم اللہ پڑھ کے کنویں میں تھوکا، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ گیا، کہ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے بچی کو دیکھا بچیوں میں کھیل رہی ہے، جلدی سے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، میرے تھوک میں کمال کوئی نہیں، تیرے پہ نماز فرض نہیں ہوئی، تیرے تھوک میں یہ کمال کیا آ گیا؟ پچھلا جمعہ میرا کوٹلی ناگرات میں تھا، گجرا والے کے پاس، بڑی نیک عورت مقدروں والی کے ہاتھوں کا کھانا کھایا، جب میں وہاں سے نکلا اس عورت کا فون آیا کہ بھائی جی، اکثر مجھے کوئی بھائی بنا رکھا، اللہ نے زندگی ہمیں نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک بیرون ملک سے فون آیا، نام نہیں بتاؤں گا، کہ لگی مولوی صاحب کلب میں ناچا کرتی تھی، کلب میں ناچا کرتی تھی، میں نے کہا بی بی میرے سے تیرا کیا تھا؟ کہ لگی مولوی صاحب پاکستان میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ میں نے کہا پاکستان میں فجر ہونے والی ہے، کہنے لگی انگلینڈ کے اندر ابھی 1:45 کا وقت ہے، 5 گھنٹے پیچھے، میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی مولانا اب تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی ہوں، اللہ نے تیرے بیان میں اتنا اثر رکھا، تو روتا بھی ہے دلوں کو پھاڑتا ہے، میرے ناچ گانے سے توبہ کر لی، زندگی میں میرے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، مولانا میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ نہیں یقین آتا کہ عبدالشکور نقشبندی چکوال میں بیٹھا ہے، پچھلے سال میں راولپنڈی میں سالانہ اجتماع میں گیا، ایک دن مولا فضل الرحمان صاحب کا بیان، دوسرے دن میرا تھا، وہ لوگوں جب میں گیا، ایک آدمی پگڑی باندھ کے آیا کہ وہ بی بی کھڑی بلا رہی ہے، میں نے کہا پتہ نہیں، 2 بچے پگڑیاں باندھ رکھی اور انہوں نے مجھے پھول کے 2 گلدستے دیے، کہ میری امی بلا رہی ہے، میں ڈر کے گیا کوئی نہیں، مجھے مولوی صاحب کہنے لگے چلے جاؤ، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں کہا بھائی میرے سر پہ ہاتھ رکھ، میں نے کہا شریعت اجازت دیتی، کہتی خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا، ہاتھ رکھ، میں نے کہا لے میں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بتا کیا بات ہے؟ کہ مولوی صاحب شور پڑا، 4 دن تک تو لوگ کڑویاں روٹیاں دیتے رہے، 4 دن تک سے اپنے برائے بھی سگے بنتے رہے، کوئی کہتا کپڑے لا کے دوں، کوئی کہنا تک چیز لا کے دوں، کہ مولوی صاحب جب کفل شور کا پہلا ہونا شروع ہوا، لوگ سبزی پکڑاتے ہوئے، پیسے پکڑاتے ہوئے ہاتھ دبانا شروع کر دیا، میں سمجھ گئی آنکھ میں میل آ گیا، مولا کرتی کیا نہ کرتی، میں نے بچوں کی روٹی کی وجہ سے غلط رستہ اختیار کر لیا، مجھے لوگوں نے کجری رنڈی بنا دیا، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، مولانا ایک دن میں موبائل دیکھ رہی تھی، تیرے بیان آ گیا، بیٹیوں کے حقوق آ گئے، میں نے کہا خدا کا شکر ہے، بہن بہن کہنے والا بھی کوئی موجود ہے، مولا اس دن سے میں نے توبہ کر لی، مولا میں نے وہ کوٹھے والی عادت چھوڑ دی، الحمدللہ دوسرا سال ہے میں عالمہ بن رہی مجھے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں آرام کر لیا کرو، میں نے کہا آرام تو انشاءاللہ قبر میں کروں گا، کہتے ہیں مولوی صاحب اپنے بچے رو دیکھ لیا کر وقت دیا کر، میں نے کہا میرے بچے تیرے دروازے پر عبدالحنان کا نام لے کے روٹی مانگنے ہیں، چپیڑ مار کے بھگا دینا، گولی مار دینا، میں دوسروں کے بچوں کے لیے روتا ہوں، اللہ میرے بچوں کو نہیں رلائے گا انشاءاللہ، میں دوسروں کے بچوں کے لیے جھولی پھیلا کے بھاگتا ہوں، میرے بچے کہاں رلیں گے؟ ادھکار کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، تو اے زمین پر تو رحم کرنے لگ جا، آسمان والا تیرے پر رحم کرنے لگ جائے گا۔ ابے بچی کے قدموں میں بیٹھ
نے کہا میری بچی میرے تھوک میں اتنا کمال کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر. کہنے لگی بابا جی میں نے بتانا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بیٹی بتا دے تیرا راز بتا کے بچیوں کو بتاؤ ان کی زندگی سے مر جائے گی. کہنے لگی بابا میری بات سن 6 سال کی میری عمر ہے, نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں, روزہ میرے پہ فرض کوئی نہیں. بابا ایک کام میری ماں میرے سے ضرور کراتی ہے, تیری ماں تیرے سے کپڑے استری کرائے گی. تیری ماں کہے گی اسکول سے آئی 4 برتن دھو لے. تیری ماں تجھے کہے گی بھائی کے کپڑے استری کر دے, یونیفارم چھوٹے کا استری کر دے. فرمایا تیری ماں تجھے کیا کہتی ہے کہ جب رات کو سونے لگتی ہوں چھوٹا سا مصلی بچھا کے مجھے بٹھا دیتی ہے. بابا اللہ کی قسم جب تک میں کالی کملی والے پر 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لوں میری ماں مجھے بستر پہ لیٹنے نہیں دیتی ہے. 4 مرتبہ حضور کے روزے سے حاضری لگوا کے آ گئی. تو نے بھی کبھی 1000 مرتبہ پڑھ کے دیکھا؟ آج ربیع الاول کی میرے عزیزو اللہ اکبر تقریباً 22 ربیع الاول ہو گئی. کسی نے 1000 مرتبہ درود پڑھا. آنے والے کا ہم نے اس طرح استقبال کیا جیسے بازو سے آواز آ رہی ہے. آنے والے کا درود سے استقبال کرتے. آنے والا تو آ گیا, تو درود پڑھتا اللہ تیرے سینے کو بھی مدینہ بنا دیتا. انہوں نے کہا پترا خدمت قرآن کی کر رہا ہے, روٹی میں نہیں دینی, روٹی رب سے مانگ. اب اللہ کیسے روٹی دیتا ہے؟ چھوٹا سا مصلی بچھایا کہ اس پہ بیٹھ جا. کاکی ہندی میں کہتے روٹی کو قطب الدین بختیار کاکی. ماں نے مصلی بچھا دیا کہ بیٹے یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ روٹی کھلا, اللہ روٹی دے, اللہ روٹی دے. 2-4 دن مانگا کہ آئی کوئی نہیں. اماں کہنے لگی جس طرح ماں کیا گروتا ہے اللہ کیا گرو. قطب الدین بختیار کاکی نے آنکھیں بند کر کے رونا شروع کر دیا. اماں نے چولہا جلا کے چھوٹی سی روٹی پکا کے بستروں میں رکھ دی. قطب الدین روٹی کی خوشبو آ گئی. اماں کہاں؟ الماری میں نہیں, ٹرنک میں نہیں. وہاں بہلاتی بستروں کے پاس لے گئی. یہاں سے آ رہی ہے. قطب الدین بختیار کاکی نے ہاتھ ڈالا, گرم گرم روٹی مل گئی. اس دل سے یقین ہو گیا روٹی ماں نہیں دیتی, میرے اور ماں کا خدا دیتا ہے. ایک دن اماں جان قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کے رشتہ داروں میں مدرسے میں چھوڑ کے رشتہ داروں میں چلی گئی. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لائے. ماں کو بیڑے کمرے میں باورچی خانے میں نہ دیکھا. کہنے لگے پہلے اللہ سے روٹی لے کے کھاؤں پھر ماں کو تلاش کروں گا. اللہ اکبر. ادھر قطب الدین بختیار کاکی اللہ کے دربار میں بیٹھ گئے. ماں قطب الدین بختیار کاکی نے رونا شروع کیا. اماں نے آسمان کے سورج کی طرف دیکھا, کلیجے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگی ہائے میرا بچہ مدرسے سے آ گیا ہوگا. اللہ اکبر. ننگے پیر گلی میں دوڑی. اللہ اکبر. اور آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگی. یا اللہ آج ماں کی مامتا کا مسئلہ نہیں, مسئلہ تیری توحید کا ہے. یا اللہ اگر آج روٹی نہ ملی میرے بچے کا تیری ذات سے یقین اٹھ جائے گا. یا اللہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے بچے کا تیری ذات میں یقین بنایا. لاکھوں انسانوں کو روٹی کھلانے والا, جانوروں پرندوں کو روٹی دینے والا اللہ ایک ماں ایک بچے کی روٹی کا سوال کرتی ہے. یا اللہ آج اپنے خزانوں سے روٹی دے دے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر. اپنا گھر آئی. قطب الدین آرام فرما رہے تھے. ماں نے جھپا ڈالا, سینے سے لگایا, آئے بچے معاف کر دینا بھوکا سو گیا. قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی ماں کا ماتھا چوما. کہنے لگے اماں کون بھوکا سویا؟ اپنا سب اللہ کی میں روٹی کھا کے سویا. اماں کہنے لگی میں نے پکائی نہیں کہ میں نے کھائی. بیٹے تجھے روٹی کہاں سے ملی؟ اماں جان جب گھر میں آیا میں نے تجھے نہ پایا. میں مصلی بچھا کے اللہ سے روٹی مانگنے لگ گیا. میں نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بستروں میں ہاتھ ڈالا. اماں جان مجھے تازہ گرم گرم روٹی مل گئی, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. روزانہ روٹی کھاتا اس گندم میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی روٹی میں مجھے مزہ آ گیا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, مولانا عبد الحنان صدیقی اللہ راضی ہو. انجینئر بن کر میں انجینئر کی بات نہیں کرتا, عالم بن کر بھی ابھی یہ نہیں پتا لگا کہ روٹی خدا دیتا ہے. خدا پاک کی قسم سے قرآن کی نوکری کر لی, اچھے سے اچھا کھلاتا ہے, اچھے سے اچھا پہناتا ہے. اگر آپ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہو آپ کا مشورہ دے کے جاؤں گا, یاری قرآن سے لگاؤ, یاری آمنہ کے لال سے لگاؤ.
اتنی اللہ اکبر آپ نے موٹر سائیکل پر ٹرالی ٹریکٹر پر صنف بے وفا لکھا دیکھا ہوگا ہاتھوں پر تم نے ایرو کے نشان بنے دیکھے ہوں گے ہاتھوں پر تم نے بلیڈ سے کٹا لکھا دیکھا ہوگا یاری ان لوگوں سے لگائی جن کی یاری موڑ کی آمنہ کے لال سے یاری لگاتا اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ ایسی پکی یاری جب تک جنت کے دروازے تک نہ چھوڑتا آمنہ کا لال تیرا ہاتھ نہ چھوڑتا